بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں. میرے ساتھ فخر رحمان ہیں, ذوالقرنین اقبال ہیں. آج کیسز تھے عمران خان صاحب کے. سائفر کا جو کیس ہے, خصوصی عدالت اس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی دو پٹیشنز تھی, ایک توشہ خانہ کے حوالے سے کہ ان کے فیصلے کو معطل کیا جائے اور مین اپیل بھی تھی. دوسرا جو جیل میں ان کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اور جو خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی جو جس طریقے سے ہوئی ہے اس کو بھی چیلنج کیا ہوا تھا. تو وہ گل حسن اورنگزیب کی سربراہی میں ریویژن بینچ تھا, اور ادھر جو مین اپیل تھی توشہ خانہ میں اس کے لیے جناب خواجہ عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری. تو ذوالقرنین, آپ کے پاس ہمیشہ خبریں ہوتی ہیں, ذرا بتائیے کہ سب سے پہلے تو سائفر کیس کا بتا دیں. سنا ہے کہ آج کوئی گواہ بھی بھگتا دیے ہیں ایف آئی اے نے. جی بالکل سمیع صاحب, جیل میں جو اڈیالہ جیل میں ٹرائل ہوا اس میں 3 گواہ وزارت خارجہ سے جن کا تعلق تھا, ان کے افسران تھے, ان کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کر لیے گئے ہیں ٹرائل کورٹ میں. اس کے علاوہ اب جمعے کو انہوں نے مزید 3 جو گواہ ہیں ان کو بلایا ہے کہ وہ بھی آئیں گے اور اپنے بیانات ریکارڈ کروائیں گے. جو سلمان صفدر وکیل ہیں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے, ان کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ انہیں اب ایک دفعہ پھر یہ توشہ خانہ والے ٹرائل کی ایپیسوڈ لگنا شروع ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد بازی میں جو ہے نا وہ ٹرائل کو مکمل کیا جا رہا ہے, اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جو گواہان تھے بڑے دباؤ میں محسوس ہو رہے تھے. بہت دباؤ ان کے اوپر بھی, پروسیکیوشن کے اوپر بھی, کہ جلد از جلد اس کیس کو نمٹائیں تاکہ اس کا سزا سنائی جائے, تاکہ اگر بس وہ یہاں پہ ایک صرف جج صاحب ہمایوں دلاور والا کردار نہیں ادا کر رہے, وہ ذرا چیزوں کو جس حد تک وہ لیگل سائڈ پہ لے کے چل سکتے ہیں اس طرح چل رہے ہیں. ادروائز تو جس طرح دلاور صاحب تھے ماشاءاللہ, وہ اللہ معاف کرے, یہ کہنا رہ گیا تھا جی بات ختم کریں, میں نے سزا بھی سنانی ہے. لیکن یہاں پہ معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, وہ چیزوں کو ذرا طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. تو 2-3 گواہ ایک دن میں مطلب ٹرائل کورٹ میں عموماً ہو جاتے ہیں, اسی طریقے سے یہ بھی ہوا ہے. اور یہ حد تھا معاملہ جمعے تک اب ایڈجرن ہوئی ہے. معاملہ تھا سائفر کی جو ٹرائل ہے اس کی حد تک. سائفر کے والے سے ہی ایک مقدمہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہوا ہے, جس میں کہ چیئرمین تحریک انصاف نے عمران خان نے چیلنج کر رکھا تھا سائفر عدالت میں جو جج کی تعیناتی ہے اس کو, اور ساتھ ہی جیل ٹرائل کو بھی. اس حوالے سے سوال یہ پوچھا گیا کہ جو نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں جیل ٹرائل کے حوالے سے وزارت قانون کے, ان کو تو چیلنج کیا گیا ہے, لیکن چیلنج ہونے کے بعد جو نوٹیفیکیشنز ہوئے ہیں ان کا کیا عدالت جائزہ لے سکتی ہے نہیں, یہ ججز نے سوال پوچھا. اس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالت بالکل ان کا جائزہ لے سکتی ہے, کیونکہ پہلے کے جو نوٹیفیکیشنز تھے وہ صرف عمران خان کی حد تک تھے کہ ان کا جیل ٹرائل ہوگا. اب معاملہ جو بعد کے نوٹیفیکیشن اس میں شاہ محمود قریشی کا بھی آ گیا ہے کہ ان کا بھی جیل ٹرائل ہوگا. اس لیے کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے سنگل بینچ سے آگے جو اپیل انٹرا کورٹ اپیل آتی ہے, یہ اسی چیز کی لاء بھی اس حوالے سے سیٹلڈ ہے کہ اپیل میں جب بھی سماعت ہوتی ہے وہ بیسیکلی ٹرائل جب کمپلیٹ ہوا ہو تو ٹرائل کی ہی وہ کنٹینویشن ہوتی ہے. اس لیے کنٹینویشن کے اندر اس معاملے کو دیکھا جا سکتا ہے. یہ موقف ان کی جانب سے اپنایا گیا. اٹارنی جنرل آف پاکستان سے اس پر پوچھا گیا کہ جی ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے, تو اٹارنی جنرل نے پیش ہو کر وقت مانگ لیا, کہا کہ انہیں کچھ وقت دیا جائے. اس لیے اب غالباً 14 نومبر تک اس سماعت کو ایڈجرن کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی جانب سے, جس کی سربراہی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کر رہے تھے. اس کے علاوہ سمیع صاحب تیسرا مقدمہ تھا عمران خان کا توشہ خانہ کا, جس میں ان کو سزا ہوئی تھی. اچھا, اس میں 2 اپیلیں تھیں نا, ایک تو مین اپیل بھی تھی اور ایک فیصلے کو معطل کرنے کی اپیل. ہاں جی, وہ جو مین اپیل کے اوپر ہیئرنگ تھی اس کے اندر ایک متفرق درخواست ڈالی تھی تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان صاحب نے. ان کا یہ موقف تھا کہ سزا تو آپ نے معطل کر دی ہے, جو پورا فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ فرمایا جائے. اس کے اوپر پھر اب تفصیلی دلائل آئندہ سماعت پہ مانگ لیے گئے ہیں. جو توشہ خانہ کا ٹرائل کنکلوڈ کرانے میں جج صاحب سے بھی زیادہ جن کو جلدی تھی اور جو کہتے ہیں 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہ ہو, امجد پرویز صاحب جو نواز شریف کے بھی وکیل رہے ہیں, مریم نواز کے بھی وکیل رہے ہیں. اسی کیس میں وہ الیکشن کمیشن کے وکیل تھے, اور اب جب نواز شریف واپس آئے تب بھی نواز شریف کی وہی نمائندگی کر رہے تھے. تو وہ ایک ہی لیگل ٹیم ہے جو الیکشن کمیشن اور نواز شریف کی عمران خان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو وہ ویسے تو جب بڑی جلد بازی میں تھے ٹرائل کے وقت, لیکن اب انہوں نے یہ وقت مانگ لیا ہے. پہلے بھی جیسے سزا معطلی کے وقت بھی وہ ٹائم مانگ رہے تھے بار بار کہ جلدی کیا ہے. اب انہوں نے پھر آج التوا کی درخواست دائر کی, وہ موجود نہیں تھے. انہوں نے بتایا کہ جی وہ اس وقت غالباً پاکستان سے شاید باہر ہیں اور 13 نومبر کو ان کی واپسی ہو جانی ہے. لیکن عامر فاروق صاحب نے 13 نومبر کے بعد 14, 15, 16, 17, 18, 19 کسی کو سماعت نہیں رکھی, اور سماعت آگے جا کے رکھ دی 20 نومبر کو. اور اس کے اوپر جو پورا فیصلہ معطل کرنے کی ہے, اس کے اوپر دلائل بھی طلب کر لی ہیں امجد پرویز سے,
اور جو درخواست گزار ہیں وہ بھی اپنے دلائل کو ری ایٹریٹ کریں گے اس پیشی کے اوپر. تو یہ بیسیکلی 3 وہ عدالتی کارروائیاں تھیں. اس کے علاوہ سمیع صاحب ایک اور چیز سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہے, وہ میں چاہوں گا اس کو بھی ذرا ہم ہائی لائٹ کریں کہ جوڈیشل کمپلیکس ایک کلر کہار میں باغ صفا ہے اس کے اوپر بن رہا تھا. یہ معاملہ یوں ہوا کہ اب اس پہ رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہیں جزیلہ اسلم, جو عہدے کے لحاظ سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھی ہیں, جوڈیشل سائڈ اگر ان کی دیکھی جائے تو, انہوں نے خط لکھا لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو. اس میں لکھا کہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان نے ہدایت کی ہے کہ اس حوالے سے نہ صرف تمام ریکارڈ وہ ان کو فراہم کریں کہ کب منظوریاں لی گئیں, کنورٹ کیسے ہوئی لینڈ, 80 کنال زمین جو پہلے کلر کار میں الاٹ ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ کو, اس کا کیا بنا وغیرہ وغیرہ, تمام تفصیلات انہوں نے مانگی ہیں کہ کتنے کا پروجیکٹ ہے, کتنی کاسٹ ہے, لٹرم پٹرم ساری تفصیلات دے دیں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی ان کو کہہ دیا کہ جی وی ایکسپیکٹ کہ مزید آپ کوئی تعمیراتی کام اس کے اوپر نہیں کریں گے, جو ایز اٹ از وہ اسٹینڈ اسٹل رہے گا, جیسے ہم کہتے ہیں جوڈیشل ٹرم میں اسٹیٹس کو مینٹین رہے گا. تو یہ اس کے لیے سمیع صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت تو جس کا بڑا شور ڈالا ہوا تھا سپریم کورٹ نے, خاص کر قاضی فائزہ صاحب اور ان کے جو ساتھی ججز ہیں, انہوں نے کہ جی پہلے اس کا فیصلہ کریں, اس کے مطابق 100 موٹو ہو سکتے ہیں, 184(3) اس کے علاوہ نہیں چل سکتا. اس کمیٹی میں میری اطلاع کے مطابق یہ معاملہ ابھی تک آیا ہی نہیں. اچھا, ہاں جی, کیونکہ یہ نوٹس تو پھر یہ کیسے ہو گیا سارا کچھ؟ یہی تو سمیع صاحب دیکھنے کی چیز ہے نا. صرف یہی نہیں ہوا, خالی ڈیٹا نہیں منگوایا گیا. ڈیٹا منگوانے کی حد تک ہوتا تو صرف صحیح ہوتا کہ فیکٹس سامنے آ رہے ہیں. جب فیکٹس کلیکٹ ہو جائیں گے, حقائق سارے سامنے آ جائیں گے, پھر معاملہ کمیٹی میں یہ ایسا تو ماضی میں تو کبھی بھی نہیں ہوا. وہ ہو یہ رہے. اب ہوتا یہ کہ اگر تو صرف یہ یہاں تک ہوتا کہ جی تمام ریکارڈ دے دیں, ڈیٹا دے دیں, اس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی تمام حقائق منگوا لیے گئے ہیں, جیسے ایچ آر سیل منگواتا تھا کہ فیکٹس کا جائزہ لے کے وہ ایک پوری رپورٹ اپنی پیش کریں گے چیف جسٹس کو, جو کمیٹی میں جائے گا, پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کا 100 موٹو نوٹس لینا ہے یا اس کو کس سائٹ کے اوپر دیکھنا ہے. اس میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کام سے بھی روک دیا, تو یہ گویا ایک طرح سے اسٹے آرڈر جاری کر دی ہے انتظامی سائٹ پہ. اب اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہائی کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, وہ کسی بھی طریقے سے انتظامی طور پر یا جوڈیشل طور پر سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے. سپریم کورٹ اس کو یہ حکم نہیں دے سکتی کہ 2 دن کے اندر یہ کر کے دو. جوڈیشل سائٹ پہ کوئی کہ اس کیس کو اتنے عرصے میں سنیں, اتنا ضرور ہمیشہ آرڈر میں ججز لکھواتے ہیں کہ وی آر سینگون آف دا فیکٹ کہ یا وی ایکسپیکٹ کہ ہائی کورٹ اتنے عرصے میں یہ کرے گی. اور ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے احترام میں جو وہ ڈیڈ لائن یا 30 دن یا 40 دن یا 2 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں, اس کے اندر وہ کام کر دیتی ہے سپریم کورٹ کے احترام میں. آئینی قانونی طور پر وہ پابند نہیں ہوتے. تو یہ ایک وائلیشن ایک طرح سے پریکٹس اینڈ پروسیجر کی ہوئی ہے, وہ بھی ایک ہے. صرف باقی انفارمیشن لینے کی حد تک تو ان کا رائٹ تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اسٹے آرڈر نہیں جاری کر سکتے تھے اس انداز میں کہ جی آپ نے مزید کام اس کے اوپر نہیں کرنا. اور ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ جسٹس امیر بھٹی صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, ان کے داماد تحریک انصاف کے ایم پی اے بھی رہے ہیں, اور وہ اس وقت بیل کے اوپر ہیں. تو ایکسپیکٹ یہ وہی امیر بھٹی صاحب ہے جنہوں نے مظاہر نقوی صاحب کے خلاف کارروائی کی, مخالفت کی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایاز الحسن صاحب کے ساتھ مل کے. تو غالباً وہ بعض ہلکے یہ دعویٰ کر رہے ہیں, میں تو نہیں ایسی کوئی بات کرتا, لیکن سوشل میڈیا پہ اور آگے پیچھے ٹاک آف دا ٹاؤن بنا ہوا ہے کہ شاید یہ اس سے بھی ریلیٹڈ ہے انڈائریکٹلی, کہ کوئی ہوتا ہے نا اکثر کہ ایک سائڈ سے پریشر ڈالیں دوسری سائڈ سے کام کرا لیں. تو غالباً کوئی ایسی چیز نہ ہو, اللہ کرے ایسا نہ ہو, ایکسپیکٹ تو ایسا نہیں کیا جا رہا, لیکن لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں. لیکن ماضی میں تو ایسا ہی ہوتا رہا ہے, اور اس کی تو کبھی کوئی مثال ہی نہیں ملی. دیکھیں یہ تو ہیئرنگ کے بغیر ہی اسٹے آرڈر دے دیا ہے, ٹیلی فونوں پر ہی رجسٹرار صاحبہ نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے. تو بڑی ایک عجیب بات ہے. پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری ہے اس میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں ایک نیا باب رقم ہو رہا ہے. اور انور جمالی صاحب کا بھی ایک ذکر کر دوں چھوٹا سا پلیز. انور جمالی صاحب سابق چیف جسٹس ہے, جن کے دور میں پاناما کا کیس آیا تھا اور انہوں نے کچھ سماعتیں کی تھی, اس کے بعد وہ 15 دن پہلے ہی اپنا وہ چھوڑ کے تو چھٹی پہ چلے گئے. کہتے ہیں پھر اس کے بعد ایک حیدرآباد میں گھر تھا, بہت مہنگا بک گیا تھا, وہ پتہ نہیں کہتے ہیں. فخر صاحب تو ترکی کے والے سے بھی یہ کہانی سناتے ہیں, وہ انہیں سے سنیں گے, ابھی چلے موجود ہیں یہاں پہ. اچھا وہ ہوا یہ کہ کیونکہ ریٹائرڈ ججز کو 2000 یونٹ فری ملتے ہیں بجلی کے, انہوں نے ایک خط لکھا سپریم کورٹ کو, کہا کہ یار وہ میں نے تو گھر میں سولر لگوا لی ہے, تو سولر کی وجہ سے بجلی کے بل تو میرے ضائع ہو رہے ہیں, تسی یہ نہ دے مینوں پیسے دے دو. اندازہ کریں نا یار. اچھا وہ سپریم کورٹ نے معاملہ بھجوا دیا وزارت خزانہ کو کہ بھائی اس کا جو بھی کرنا کریں, تو آپ لوگ دیکھیں اس میں کیا ہے. انہوں نے پھر قواعد کے مطابق کہا کہ جی یہ پیسوں کے انٹائٹل تو نہیں ہے,
صرف ان کو ریٹائرڈ ججز کو یا ان کی وفات کی صورت میں ان کی اہلیہ کو 2000 یونٹ الاؤ ہوتے ہیں. اس کی ایک بس وہ کوئی ریمونریشن یا پیسے کلیم نہیں کر سکتے, تو لہٰذا سولر لوا لیتے تہاڈی مرضی ہے. پیسے اب اگر جج صاحب یہ کہتے کہ بجلی لفافے میں ڈال کے مجھے دیں 400 یونٹ, پھر کیا کرتے وہ آپ ڈاوالے دینی پڑ جائیں گی. فخر صاحب پھر کوئی نئی انوینشن, کیونکہ اب جج صاحب تو کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ترکی والی کہانی بھی ذرا سنائے نا, وہ کیا آپ سنا دیا کرتے تھے اکثر. وہ کہانی چلے پھر کبھی صحیح, لیکن یہ تھا کہ پاناما کیس میں انور ظہیر جمالی صاحب جو تھے ان کے اوپر بڑا پریشر ڈالا گیا تھا, اور وہ کسی حد تک اس پریشر میں آ بھی گئے تھے کہ معاملے کو جو ہے نا رفع دفع کر دیا جائے, اور جو پٹیشنز آئی تھی پاناما کیس میں اس کو ڈسمس کر دیا جائے. تو ترکی کا بھی دورہ انہوں تو نے یہ کیا نون تھا. لیگ والے تو اور پریشر کی بات کرتے ہیں کہ پریشر تھا کہ فکس کیا جائے, اور سارا جو کچھ ہوا وہ سزا پریشر میں آئی. آپ کہہ رہے ہیں انور ظہیر جمالی پر پریشر تھا کہ بس معاملہ جو ہے وہ لے دے کے ختم کریں. یہ عجیب ہی پریشر, پمپ ہی مار رہے ہیں سارے, پتہ نہیں کدھر لیفٹ سائڈ کو پمپ مار رہے ہیں یا رائٹ سائڈ کو پمپ مار رہے ہیں. نہیں, وہ شاید انور ظہیر جمالی کو کوئی ایک سندھ کی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اوکے, ان کی وساطت سے جو تھا کچھ پیغامات دیے گئے تھے, اور پھر ترکی کا دورہ بھی ہوا تھا. اب وہ پارٹی بھی راضی ہو جائے. بشیر میمن صاحب بن گئے ہیں نون لیگ سندھ کے صدر. سبھی صاحب ایک اہم چیز آپ پوری نہیں ہونے دے رہے, آپ بھی لگتا ہے کہ اس معاملے کا حصہ ہے. یہ ترکی والے دورے کی بات کر رہے ہیں. جی فخر صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ٹرکش ڈیلائٹس پلیز. ہاں, ٹرکش ڈیلائٹس جو تھی وہ گئی تھی, کافی خوش ہو گئے تھے انور ظہیر جمالی صاحب اس دورے میں, اور کچھ تحفے تحائف بھی دیے گئے تھے. اب توشہ خانہ کے تحفے تحائف تھے وہ. توشہ خانہ. اچھا میں ایک چیز بتا دوں, وہ گئے ایک جوڈیشل کانفرنس کے لیے تھے. آگے اب استنبول نائٹس میں کیا ہوا یہ وہ فخر صاحب. جی فخر صاحب. نہیں میں کیونکہ وہاں پہ موجود نہیں تھا, لیکن میں یہ ضرور آپ کو ویسے آپ جیسے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں جو اتنے تبصرے کرتے ہیں یہاں پہ. ویسے تو آپ نے ایسے ہمیں کہا ایک جگہ صرف آپ موجود تھے جہاں پہ آپ کی نون لیگ والوں نے ٹھکائی کی تھی, وہ سپریم کورٹ میں جب معاملہ ہوا تھا. باقی تو ادھر ادھر ذرائع سے خبریں دیتے ہیں آپ. ہاں, وہ یہی تھا کہ ان کے اوپر پریشر تھا کہ کیس کو ختم کر دیں, اور کیونکہ وہ چیف جسٹس تھے. لیکن پتہ یہ چلا تھا کہ انور ظہیر جمالی صاحب سے شاید کوئی خدشات آ گئے تھے, تو جسٹس ثاقب نثار جو تھے وہ ان سے بڑی توقعات تھی, تو نون لیگ کی خاص طور پر. تو بہرحال یہ معاملہ کچھ اس طرح سا تھا, اور انور ظہیر جمالی صاحب کا. اچھا اب یہ چلیں جی ٹھیک ہے, ٹرکش ڈیلائٹ چھوڑ دیں, وہ سمجھ مجھے آگے پھر پوچھ لیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ عدالتیں عمران خان کو کوئی ریلیف تو نہیں, قانون کے مطابق کوئی فیصلہ کریں گی, یا یہ بس طے ہو گیا کہ وہ جو لاڈلا آ گیا شہزادہ, اب آج ایم کیو ایم کے ساتھ بھی انہوں نے مذاکرات کر کے تو کہا جی جن کے خلاف آپریشن کیا تھا اکٹھے لڑیں گے الیکشن. اچھا یہ بھی ماشاءاللہ نواز شریف صاحب بھی بڑے باغیرت ثابت ہوئے ہیں, اور ایم کیو ایم والے تو ان سے زیادہ باغیرت ثابت ہوئے ہیں, جو آپریشن کروایا ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہے, اور اب ہاتھ سر آپ کو یاد ہوگا 2007 میں جب یہ محترمہ اور ان کا آپس میں یہ مذاق جمہوریت ہو رہا تھا, اس میں یہ ایک شرط بھی نہیں نواز شریف صاحب نے کہی تھی کہ جی ایم کیو ایم کو کوئی بھی اپنے ساتھ شامل نہیں کرے گا, جب بھی کوئی جیتے گا. یہ مجھے تو یہی اطلاع ہے, باقی آئی کین ناٹ سے اینی تھنگ. یہ تو ان کی آن ریکارڈ ہے اسٹیٹمنٹ. جی فخر صاحب. جی سمیع صاحب, یہ تو محبت کے پیمانے ہیں, سیاسی محبت کے, کبھی بڑھ جاتے ہیں کبھی گھٹ جاتے ہیں. یعنی یہ عجیب کہانی چل رہی ہے, کبھی پروسیکیوٹر جو ہے وہ آتا نہیں ہے, بیمار ہو جاتا ہے, کبھی آ کے وہ ٹائم لے جاتا ہے, کبھی جج نہیں آتے. میں حیران ہوں کہ وہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے, انہوں نے توشہ خانہ کا ٹرائل ہو گیا, سارا فیصلہ ہو گیا لاہور ہائی کورٹ, یہ جو کیس انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں واپس لینے کی درخواست ہے, اس کا فیصلہ نہیں سنا رہے یار. یہی تو دیکھیں نا, آج جو دلچسپ معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 3 سرکاری افسران جو ہیں ان کے بیانات قلم بند کر لیے گئے. اب ظاہر ہے کیونکہ ان کیمرہ پروسیڈنگز ہیں, تو ان کے بیانات جو ہیں کس نوعیت کے تھے, ان سے کیا سوالات تھے, کیا پروسیکیوشن سائٹ نے ان سے حاصل کرنے کی کوشش کی, یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے. لیکن جس طرح سے ہائی کورٹ میں عمران خان نے معاملے کو چیلنج کیا ہے, تو اب نیچے سے جو معاملہ کسی بھی طرح سے فیصلہ ہو کر آئے گا تو وہ قابل عمل نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے ایک تو جیل میں ٹرائل کو چیلنج کیا ہے, پھر جج صاحب جن کے ذریعے سے ہو رہا ہے اس کو چیلنج کیا ہے, تو یہ چیزیں اب سب جوڈیس ہو گئی ہیں ہائی کورٹ میں. اب ہائی کورٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے نیچے سے کوئی بھی سزا آئے گی تو اس کے اوپر جو اعتراض جج کے اوپر ہوا ہے اس کو اہمیت دے گی وہ,
اور یہ معاملہ جو ہے پھر ہائی کورٹ میں اسی طرح سے وہ جو اپلیکیشن انٹرٹین ہو چکی ہے تو اس فیصلے کی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ اب ہائی کورٹ میں سب جوڈس ہو گیا ہے. اور جو پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پروسیکیوشن چھٹی پہ چلا جاتا ہے, کبھی توشہ خانہ کیس میں دوسرے صاحب جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں, تو یہ ساری وہ ٹیکٹکس ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان جو ہیں وہ اندر ہی رہیں اور باہر آنے کے جتنے بھی دروازے ہیں, جتنے بھی قانونی راستے ہیں, ان کو کسی نہ کسی طرح سے بند رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ آج جو ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے, اگلی سماعت کے اوپر اٹارنی جنرل جب کوئی جواب دیں گے تو شاید اس کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ جائے. Anything else, Zulkarnain, you want to add? سر عدالتوں سے تو آج کے حد تک اتنا ہی تھا. تھینک یو ویری مچ جی. انشاءاللہ کل پھر اہم کیس ہیں, آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.